بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے آریہ بھٹ اور ترگنا۔ آریہ بھٹ ہندوستان کے عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے حکمران علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ اس دور میں بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے۔ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق اسی دور سے تھا۔ وہ اپنے وقت کا عظیم ماہر علم نجوم، علم ریاضی اور علم الجبر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں گھگول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ گھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ گھگول ہی آریہ بھٹ کی جائے پیدائش ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 476 عیسوی ہے اور 564 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ 88 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ آریہ بھٹ کی خدمات و گفت عہد حکومت کا نہ صرف یہ کہ ماہر علم ریاضی تھا، بلکہ علم نجوم کے میدان میں بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ موجودہ دور کے سائنسداں آج بھی حیرت زدہ ہیں کہ 1500 سال قبل کے ایک سائنسداں علم نجوم کے ایسے اصول وضع کیے جو آج بھی سائنسدانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سائنس کے محققین لکھتے ہیں کہ آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 30 کلومیٹر جنوب میں مسوری کے نزدیک ترگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا تھا، اور ترگنا میں ہی بیٹھ کر آریہ بھٹ نے اپنی مشہور تصنیف آریہ سدھانت اور تیتر کو لکھا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا سائنسداں تھا جس نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے۔ چنانچہ اس سائنسداں نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرائے۔ آج علم ریاضی میں عالمی سطح پر نظام اعشاریہ ڈیسیمل سسٹم کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ سائنس کے تمام شعبوں میں نظام اعشاریہ کی اہمیت مسلم ہے۔ سائنسی تحقیق کا یہ عظیم کارنامہ آریہ بھٹ جیسے سائنسداں نے انجام دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علم ریاضی میں صفر زیرو کا تصور آریہ بھٹ نے ہی پیش کیا تھا۔ علم نجوم کے تعلق سے آریہ بھٹ کی کئی اہم تحقیقات ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کے سائنسداں بھی سورج گرہن 2009 کو دیکھنے کے لیے صحیح جگہ کی تلاش و جستجو آریہ بھٹ کی کتابوں کے مطالعہ سے ہی کیا۔ چنانچہ آریہ بھٹ کی کتابوں میں اس نظام شمسی کے سیاروں کی گردش، دوری اور مختلف تاروں کی حرکات و سکنات پر عجیب و غریب معلومات موجود ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آریہ بھٹ کی سائنسی تحقیقات پر ازسر نو تحقیق کی جائے تاکہ اس کے اہم سائنسی ایجادات سے آج کی دنیا روشناس ہو سکے۔ اسی عظیم سائنسداں نے سورج کے تعلق سے یہ مسلمہ اصول پیش کیا کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنے آپ میں ساکت ہے، خاموش ہے۔ سورج گرہن کسی سیارہ یا ستارہ پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو گرہن کہتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو دو طرح کے گرہن سے وابستہ ہوتا ہے، ایک سورج گرہن، دوسرا چاند گرہن۔ یہ گرہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارہ یا ستارہ پر اپنا سایہ ڈالتا ہے۔ چونکہ چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین سورج کا طواف کرتی ہے، اسی لیے چاند اور زمین کے اس طواف کے دوران چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا لازمی امر ہے۔ ایسی صورت میں چاند کا جزوی یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر آنے میں مزاحمت پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گرہن اور مکمل سورج گرہن اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ چاند اپنا سایہ سورج پر کس طرح اور کس
زاویے سے ڈالتا ہے، یعنی جزوی سایہ ڈالنے پر جزوی سورج گرہن ہوتا ہے اور کلی سایہ ڈالنے پر مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ مکمل سورج گرہن 100 سال کی طویل مدت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سورج گرہن ایک جغرافیائی واقعہ ہے جو تاریخ کے ابتدائی دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے اور انسان اسے ننگی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں، لیکن آج بھی سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تو یہ تھا آریہ بھٹ کے بارے میں اور یہ چاند اور سورج گرہن کے بارے میں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے کریں اور شیئر کریں اپنے دوست یاروں کو، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔